امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی اور غیر علمی وہ خدمات کے جو انہوں نے اسلام و مسلمین اور پوری انسانیت کے لیے انجام دی ہیں، ان خدمات کا صحیح جائزہ لینے کے لیے اور ان کی قیمت اور ارزش معلوم کرنے کے لیے اس بات کا اندازہ اور جائزہ لگانا ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات اور کون سے کنڈیشنز تھیں جن میں امام زندگی بسر کر رہے تھے. کیونکہ امام جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ ایسا زمانہ تھا کہ وہ امت کے جس کی رہبری اور ہدایت کے لیے امام منسوب ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ایسے انتشارات و اختلافات کا شکار ہے کہ پوری امت گروہوں میں بڑھ چکی ہے اور ایک دوسرے کے قتل اور کفر کے فتویٰ میں مشغول ہیں. اس سے بڑھ کے جو امام علیہ السلام کو ایک مشکل درپیش تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو خاندانی مظلومیت تھی وہ اس حد تک تھی کہ بنی عباس کے مظالم اس حد تک تھے کہ حسنی سادات کو اور غیر حسنی سادات کو دیواروں میں چن دیا جاتا تھا. اور اس سے بھی بڑی مشکل جو امام علیہ السلام کو درپیش تھی وہ ان کے خود اپنی شخصی مشکلات تھیں جو ان کو پیش تھیں. حکومت کے کارندوں کی طرف سے ایسی گستاخیاں کہ ان کے گھر اقدس کا بھی احترام باقی نہ رکھنا اور بغیر اجازت کے داخل ہو جانا اور انتہائی مظلومیت کے ساتھ ان کو دربار میں لے کے جانا، یہ وہ مشکلات ہیں جو ایک انسان کی کیفیات پہ اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کیفیات کے باوجود انسان اس قدر علمی خدمات کو انجام دے. اور ان مشکلات سے بڑھ کے جو مشکل امام کو درپیش تھی وہ یہ تھی کہ آزادی بیان کا حق بھی امام کو حاصل نہیں تھا، کیونکہ ان حالات میں امام کے اوپر ایک ایسے حکومت کی طرف سے کارندے اور جاسوس متعین ہوتے تھے کہ امام کچھ بھی اگر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں تو اس بات کا کبھی امکان پایا جاتا ہے کہ وہ حکومت وقت کی طرف سے مورد ظلم قرار پا سکتے ہیں. وہ روایات کی تعداد جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے 3,70,000 روایات ہیں جو امام کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ بھی ایک یا دو موضوعات پہ نہیں ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے موضوعات ہیں جن کی آج انسان کو ضرورت ہے، اور امام علیہ السلام نے ان کے اوپر ایسے نظریات دیے ہوئے ہیں کہ جو ناقابل رد اور ناقابل تردید ہیں. مثال کے طور پر ان کے نظریات کی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کس حد تک وہ ناقابل رد اور ناقابل تردید ہیں، نگاہ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ. مثلا ان سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آنکھوں سے نور نکلتا ہے اور چیزیں نظر آتی ہیں، جبکہ امام نے فرمایا کہ نہیں، چیزوں سے نور آتا ہے آنکھوں کی طرف اور ہم دیکھ پاتے ہیں. اور اگر مکمل نور کسی چیز کا ہماری آنکھوں تک پہنچ جائے تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں چاہے جتنا ہی دور کیوں نہ ہو. اور اگر ایسی چیز ایجاد کر لی جائے کہ جو اس نور کو مکمل طور پر جو اس چیز کی طرف سے آ رہا ہے ہم تک پہنچا دے، تو ہم 3,000 بلکہ ذرا کے فاصلے پر موجود ایک اونٹ کو اگر چرتا ہوا دیکھیں تو ہم اسے 60 ذرا کے فاصلے پہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی 50 گنا وہ ہمیں قریب تر محسوس ہو سکتا ہے. یہ امام کا وہ نظریہ تھا جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر بحث رہا، اور بالآخر لیپرسی نامی سائنسدان نے ایک دوربین ایجاد کی، اور جس کے بعد 1610 میں گلیلیو نے ایک ایسی دوربین ایجاد کی جو فلکیات کو دیکھنے کے کام آتی تھی. اسی ایک جملے اور اسی ایک بیان سے، ایک حدیث سے جو امام کی ہم تک پہنچی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کی جو روایات کی تعداد ہے جو ہم تک پہنچی ہے 3,70,000، ان کی کیفیات کس حد تک تھیں، اور اس کی وجہ کہ ان کے امام علیہ السلام کے یہ جو علمی نظریات تھے، چاہے وہ خدا شناسی کے بارے میں ہوں، خدا کی صفات کے بارے میں ہوں، الہیات کے بارے میں ہوں، امامت کے موضوع پہ ہوں، نبوت کے موضوع پہ ہوں، یا خود انسان سے متعلق انسان کی خود انسان شناسی اور انتھروپولوجی کے حوالے سے ہوں، یا انسان کی سوشیالوجی سائیکالوجی کے عنوان سے ہوں، انسان کے اخلاق سے ہوں، دین ہو، مذہب ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، رجال ہو، یا ایسے دیگر علوم جن کی آج انسان کو ضرورت پیش آتی ہے،
چاہے فزکس میں آ جائیں، چاہے کیمسٹری میں دیکھیں، اور ایسے ایسے نظریات امام کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، عناصر اربع کی تشکیل اور تردید کا نظریہ، یہ تمام تر وہ نظریات ہیں جن کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ناقابل رد اور ناقابل تردید ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر وہ نظریات و حدیث جو امام سے ہم تک پہنچی ہیں وہ سارے کے سارے بیان ایسے تھے جو منبع وحی سے متصل تھے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب امام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جب ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں تو آپ اسناد راوی کا ذکر کیوں نہیں فرماتے؟ تو امام نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں اپنے جد نبی اکرم کی طرف سے ہی نقل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔